اب آ جائیں دوسری بات کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے رشتہ داری کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ غیر ہیں، یہ غیر نہیں ہیں، یہ اپنے ہیں۔ آپ اگر اس رشتہ داری کو سمجھ لیں تو بہت سارے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہوں گے اگر اس بنیاد کو سمجھیں۔ اسلام لانے سے قبل حضور سے ان کی رشتہ داری یہ ہے کہ یہ حضور کے بھانجے ہیں۔ کیا لگتے ہیں جی؟ بھانجا غیر ہوتا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے بھانجے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ چند لوگ بولے ہیں، اگر میں کرکٹروں کا نام پوچھتا یا ایکٹروں کا نام پوچھتا تو شاید سارے بول پڑتے ہیں جی۔ اب میں نے پوچھا ہے حضور کے والد کا نام کیا جی؟ چلو شکر ہے اب سارے بول پڑے۔ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی پیدا ہوئی، یہ جڑواں ہیں، ٹوئنس جس کو آج کل کہتے ہیں، دو بچے اکٹھے پیدا ہونا۔ تو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ساتھ ایک بہن بھی پیدا ہوئی اور ان کا نام ہے ام حکیم بیضا۔ ام حکیم بیضا یہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے اور حضور کی پھوپھی ہے۔ حضور کی کیا ہے؟ عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی بہن ہے تو حضور کی کیا ہوئی؟ پھوپھی۔ اب یہ جو حضور کی پھوپھی ہے ان کی آگے بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کا نام ہے عروہ۔ کیا نام ہے؟ اس عروہ کے بیٹے ہیں حضرت عثمان۔ یہ عروہ حضور کی پھوپھی ذات بہن ہے اور جو بہن کا بیٹا ہو وہ بھانجا ہوتا ہے، جو بہن کا بیٹا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کی پھوپھی ذات بہن ہے عروہ۔ حضور کی پھوپھی کا نام ہے ام حکیم بیضا اور آگے ان کی بیٹی کا نام ہے عروہ۔ عروہ کے شوہر کا نام ہے عفان، اسی لیے کہتے ہیں عثمان ابن عفان۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو یہ کیا لگے؟ بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کی بیٹی اور اس کے آگے بیٹے ہیں حضرت عثمان۔ تو حضور کی جو پھوپھی کی بیٹی ہے وہ حضور کی پھوپھی ذات بہن لگی، جس کو آپ کزن کہتے ہیں، تو یہ حضور کی بہن کے بیٹے گویا کہ حضور کے بھانجے لگے۔ اچھا حضرت علی کے بھی بھانجے ہی ہیں، حضرت علی کے بھی وہ بھی اسی طرح ہی۔ حضرت علی کے جو والد ہیں ان کی یہ بہن ہے ام حکیم، ان کی کیا ہے؟ بہن ہے۔ اور جو باپ کی بہن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پھوپھی ہوتی ہے۔ اور آگے پھر جو ان کی بیٹی ہے وہ پھوپھی ذات بہن ہے اور اس کے بیٹے حضرت عثمان ہیں، تو یہ ان کے بھی بھانجے ہوئے۔ اچھا اگلی بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، تینوں کا دادا ایک ہی ہے، عبد المطلب۔ تینوں کا دادا کون ہے؟ وہ یہ ہے حضور سے رشتہ داری۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد حضور سے اگلی رشتہ داری جو ہم بیان کرتے ہیں تقریباً سب کو پتہ ہے۔ یہ پہلی رشتہ داری کا چونکہ پتہ نہیں اس لیے میں نے وضاحت سے بتایا کہ یہ حضور کے بھانجے بھی ہیں۔ حضور کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، جن کا پہلے نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، چچے کے دو بیٹوں کے ساتھ۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، ہاتھ ٹوٹ جائے ان کے۔ اس نے اس غصے کے اندر اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک امام صاحب نے یہی صورت نماز میں تلاوت کر دی، تو بعض مقتدی جن کو ذرا دین کا ضرورت سے حیضہ ہوتا ہے، دین دون کا پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، حیضہ ہوتا ہے ان کو جس چیز کا بھی ہو جائے، اب ان کو ذرا ضرورت سے حیضہ، تم نے جی نماز میں حضور کے چچا کی توہین کی ہے اس لیے تم امامت سے فارغ ہو۔ اس نے کہا جی یہ تو اللہ میاں کہتا اللہ کہے سو کہے، تم کیوں کہتے ہو جی؟ یہ تو قرآن میں ہے۔ تو یہ کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے میری توہین کی ہے اس لیے میں نے اللہ کے نبی کی جو دو بیٹیاں ہیں اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ رقیہ ام کلثوم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اپنے بھانجے سے کر دیا۔ اللہ کی شان، جس دن بدر میں فتح ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قاصد بھیجا، کیونکہ بدر کی جنگ میں سیدنا عثمان غنی شریک نہ ہوئے۔ جب جانے لگے اہلیہ بیمار تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اہلیہ کی خبر گیری کرو، تم جنگ میں شامل ہی ہو، اور مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی کا حضور نے حصہ بھی دیا، کیونکہ حکم حضور کا ہے۔ تو جب بدر فتح ہوا، قاصد خوشخبری لے کے آ رہا ہے، مدینہ میں پہنچا، اس وقت پہنچا جب سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ انتقال کر چکی تھی اور انہیں دفنا کر ابھی مٹی ڈالی جا رہی تھی، تو قاصد یہ خوشخبری لے کر اس وقت مدینہ میں پہنچا۔ حضور تشریف لائے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ رہنے لگے، جو حضور سے رشتہ داری تھی، حضور کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اب اللہ کی شان، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی افسردہ رہنے لگے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان، میری تو اس وقت 2 ہی بیٹیاں تھیں جو میں نے تیرے نکاح میں دے دی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا، میں ایک ایک تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اس لیے ان کا لقب ہے ذی النورین، 2 نوروں والے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک دھرتی کے اوپر یہ اکیلے خوش نصیب ہیں جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ نکاح میں نبی کی 1 بیٹی، یہ تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن نکاح کے اندر 2 بیٹیاں، یہ دھرتی کے اوپر صرف حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ امتیازی خصوصیت ہے۔ آپ ذی النورین ہیں، آپ ذو الحجرتین ہجرتین ہیں، 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، 1 مرتبہ ملک شام کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ ذو البشارتین ہیں، یہ 3 آپ کے خاص لقب ہیں۔ ذو البشارتین، 2 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی ہے۔ یہ خصوصیت بھی سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ میرے محترم سامعین، عثمان غنی، بس آج غنی کے اوپر ہی چند واقعات سناتا ہوں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مہینے رونے